ذہن کے مدھم پس منظر میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم شروع نہیں کر سکتے۔ یقین رکھو کہ زندگی جینے کے قابل ہے، اور اس کا یقین حقیقت کو بنانے میں مدد کرے گا۔ یہ زندگی جینے کے قابل ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہی ہے جو ہم اسے بناتے ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا استعمال یہ ہے کہ اسے کسی ایسی چیز کے لیے خرچ کیا جائے جو اس کو آگے لے جائے۔ ہم سب کسی نہ کسی وجہ سے وحشی بننے کے لیے تیار ہیں۔ اچھے آدمی اور برے میں فرق وجہ کا انتخاب ہے۔ اگر کوئی جاندار اپنی صلاحیتوں کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ سچائی وہی ہے جو کام کرتی ہے۔ خوشی اور نرمی کے درمیان ایک نامیاتی تعلق ہے، اور مقدس زندگی میں ان کی صحبت کسی بھی موقع پر تعصب کی ضرورت نہیں۔ حکمت یہ ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ کاروبار خود کے لیے کریں، خود سے نہیں۔ ابھی وہی بننا شروع کر دو جو تم آخرت میں ہوگے۔ عمل خوشی نہیں دے سکتا، لیکن عمل کے بغیر کوئی خوشی نہیں۔ ہر ایک کو ہر روز کم از کم 2 ایسے کام کرنے چاہیے جس سے وہ نفرت کرتا ہے، صرف مشق کے لیے۔ اگر محض اچھا محسوس کرنا فیصلہ کر سکتا ہے تو شرابی انسان کا بہترین تجربہ ہوگا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں، جب وہ محض اپنے تعصبات کو دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں۔ اب نارمل کا مطالعہ نارمل کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ انسان اپنے دماغ کے رویوں کو بدل کر اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ کچھ کرنے کے لیے تیار رہو۔ جو کچھ ہوا ہے اسے قبول کرنا کسی بھی بدقسمتی کے نتائج پر قابو پانے کا پہلا قدم ہے۔ میری نسل کی سب سے بڑی دریافت یہ ہے کہ انسان اپنے رویوں کو بدل کر اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک حقیقی فلسفی بننے کے لیے ضروری ہے کہ کسی اور کی سوچ سے نفرت کی جائے۔ یہ ایک مشکل کام کے آغاز میں ہمارا رویہ ہے جو کسی بھی چیز سے زیادہ اس کے کامیاب نتائج کو متاثر کرے گا۔ اگر آپ کوئی معیار چاہتے ہیں تو اس طرح کام کریں جیسے آپ کے پاس یہ پہلے سے موجود ہے۔ اگر آپ کسی نتیجے کے لیے کافی خیال رکھتے ہیں تو آپ حقیقتاً اسے حاصل کر لیں گے۔ نا امیدی کمزوری کی طرف لے جاتی ہے اور امید طاقت کی طرف۔